منم غلام علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں چینل وین کے اس بے حد خاص پروگرام میں۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس مبارک اور مسعود موقع پر دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کو چینل وین کی طرف سے ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اور آپ تمام کی طرف سے وقت کے امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں بھی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو، چاہنے والوں کو اس دن کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ولادت کا دن ہے تو ہم سب کے لیے بہت اہم دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت خاص دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے۔ چینل وین کی طرف سے آپ کی خوشی میں چار چاند لگانے کے لیے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ مشہور و معروف منقبت خاں کو سماعت فرمائیں گے، اور بیان کے طور پر بیان کرنے کے لیے جیسا کہ دستور ہے پروگرام میں موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ بھی۔ آئیے سب سے پہلے تمام لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، اس کے بعد اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں چینل وین کی طرف سے کہ آپ تمام نے وقت نکالا اور آج اس پروگرام میں موجود ہیں، بہت شکریہ۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہوں، آپ نے بلایا۔ تو جی ہاں ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ تمام کو بتایا کہ چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں، آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، بہت اچھا کلام پیش کریں گے محترم جناب علی نجف صاحب، اور ساتھ ہی چینل وین کے اسٹوڈیو میں پہلی بار موجود ہیں محترم جناب عارف جون پوری صاحب۔ جی ہاں ناظرین، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اکثر آپ لوگ ان کے کلام اور ان کے شعر سنتے رہتے ہیں۔ شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا ابو تمامہ صاحب، جن کا تخلص ہے ابن دیبل، آئیے ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور اس پروگرام میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور جی ہاں ناظرین، ظاہر سی بات ہے اس پروگرام میں عرفان صاحب بھی موجود ہے، چینل وین کے اینکر ہے جناب عرفان صاحب، انشاءاللہ وہ بھی آپ تمام کے سامنے بہترین کلام پیش کریں گے۔ بہرحال جشن کا موقع ہے، اور جیسا کہ چینل وین کے پروگرام کا دستور ہوتا ہے کہ جب بھی کسی معصومین کی ولادت کا موقع ہوتا ہے یا جشن ہوتا ہے تو ان کے حوالے سے تھوڑا سا ہم لوگ معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مولانا غلام عباس صاحب امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہم سب کے علم میں اضافہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ آج چونکہ اس شخصیت کی ولادت کا روز ہے جس سے یقیناً اسلام بھی قائم ہے، اور اسلام کے وہ تمام احکام جو آج ہماری زندگیوں کو نورانی بنا رہے ہیں، انہی کے دم سے اسلام اور نام اسلام باقی ہے۔ بے شک بے شک۔ لہذا اس اعتبار سے ہم اس شخصیت کا تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا یہ قول انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ حدیث اور اس جیسی ہزاروں حدیث صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی سے مخصوص ہے، بالکل، اور اس میں دنیا کا کوئی انسان شریک اور شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں ایسے خصوصیات پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی انسان کی زندگی میں خصوصیات نہیں پائے جاتے، جبکہ کوئی نہ کوئی خصوصیت انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہے، مگر دوسرے لوگ بھی اس خصوصیت کو حاصل کر لیتے ہیں، مگر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی وہ خصوصیات کی حامل ہے کہ جس میں دنیا کا کوئی بشر شامل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں، مثلا تاریخ انبیاء میں اگر یہ خصوصیت جناب آدم کو حاصل ہے کہ ان کے لیے جناب آدم کے لیے ملائکہ نے سجدہ کیا،
تو تاریخ بشریت میں فقط اور فقط یہ حضرت علی کو خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے علاوہ کوئی مولود کعبہ نہیں ہے، بس وہی مولود کعبہ ہے، ان کے علاوہ کوئی مولود کعبہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خصوصیات، ان کی زندگی کا ہر گوشہ ایک خصوصیت کا حامل ہے، چونکہ جہاں پر حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں اگر پیدا ہوئے ہیں تو وہیں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا کمال یہ بھی ہے کہ خانہ خدا میں ولادت ہے اور خانہ خدا میں ہی آپ کی شہادت ہے، یعنی علی کی زندگی شروع ہوتی ہے خانہ خدا سے اور علی کی زندگی تمام ہو جاتی ہے خانہ خدا پر۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو چہ جائے کہ حضرت دنیا کے کسی بشر کو یہ خصوصیت حاصل ہو، خود جناب ابو طالب علیہ السلام کے اور فرزندوں کو بھی یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، قریب آیا، اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محلے کی خاندان کی عورتوں سے مدد مانگتی، مگر آج زندگی کا یہ طریقہ بالکل نرالا ہے۔ جب ولادت کا موقع قریب آیا تو خانہ کعبہ کی طرف چلی اور خاندان کی عورتوں سے مدد بالکل طلب نہ کی، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا جس کی طرف کا نمائندہ آ رہا ہے وہی مدد کا ذمہ دار بھی ہے۔ اس اعتبار سے جناب فاطمہ بنت اسد یزید بن قانب کی روایت کی روشنی میں آپ کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے نزدیک، ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے نزدیک آئی اور اپنے شکم مبارک کو خانہ کعبہ سے مس کر کے آپ نے دعا فرمائی، اور دعا کے الفاظ یہ تھے: پروردگارہ میں تجھ پر ایمان لائی، تیری رسولوں پر ایمان لائی، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں اپنے جد خلیل الرحمن جناب ابراہیم کی تصدیق کرنے والی ہوں، اور تجھے اس خانہ کعبہ کا واسطہ اور اس بانی کعبہ کا واسطہ جنہیں جناب ابراہیم کہہ کے پکارا جاتا ہے، اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں موجود ہے، پروردگارہ میری مشکلوں کو آسان کر دے۔ لہذا بس یہ جملے کہنے ہی تھے کہ دیوار کعبہ شگافتہ ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ دیوار کعبہ دوبارہ جڑ گئی۔ ہم چابیاں لے کے آئے مگر تالا نہیں کھلا، یہاں تک کہ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں مقیم رہی، اور حضرت پیغمبر آخر میں آئے، اور جب آپ فاطمہ بنت اسد باہر آئی تو پیغمبر اسلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اور یہ بھی ایک عجب نرالا موقع تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، ابھی تک 3 دن تک آنکھیں بند تھی، تو پیغمبر نے قول دیا، زبان دی: یا علی، تم نے اپنی آنکھوں کے لیے، اپنی دید کے لیے، اپنی نگاہوں کے لیے مجھے منتخب کیا ہے، تو میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی یہ حدیث: انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت میں سے ہے۔ لہذا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر ہے، مگر اس ایک چھوٹے سے واقعے سے 4 باتوں کا اندازہ ہو گیا اور 4 چیزوں کا اظہار ہو گیا۔ سب سے پہلے فاطمہ بنت اسد کے ایمان کا اظہار ہوا، دوسرے ابو طالب کے شرف کا اظہار ہوا، تیسرے بچے کے کمالات کا اظہار ہوا، اور چوتھے نبوت کے اعجاز کا اظہار ہوا۔ اس کے بعد جب ہم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، اور عرب شاعر کہتا ہے کہ خدا کی قسم جناب آدم کو پروردگار عالم نے گندم کا دانہ کھانے سے منع کیا تھا، مگر پھر بھی کھا لیا تھا، مگر علی اس بنیاد پر کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے پوری زندگی جاؤں پر گزارا کرتے رہے۔ اس کے بعد علی کے خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی شخص نے زاہد کی اور زہد کی یہ فضیلت نہیں بیان کی جو حضرت علی علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ دنیا نے یہی بتایا زاہد اسے کہتے ہیں جو تارک الدنیا ہو جائے، مگر علی نے جو زہد کا فلسفہ بتایا یہ آپ ہی کی خصوصیات میں ہے۔ علی نے بتایا زہد یہ نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک نہ بنے، بلکہ زہد اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز انسان کی مالک نہ بن جائے۔ اس اعتبار سے علی کے خصوصیات یہ ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے غلاموں کے ساتھ آپ نے ایسا اخلاق اختیار کیا کہ غلاموں کو نیا لباس پہنا کے معمولی لباس پہ علی نے قناعت کی، اور مروت کے اعتبار سے آپ اتنے عظیم ہیں کہ اپنے ہی سر مبارک پر جب آپ نے ابن ملجم کے ہاتھوں سے ضربت کھائی تو آپ نے شربت سے سیراب کر کے اعلان کر دیا: مہربان اور دوستوں پر کرم کرنا سب کو آتا ہے، اور دشمن پر کرم کرنا فقط علی کی خصوصیت ہے۔ میں انہی لفظوں کے ساتھ، چونکہ ہمارے مہمان شاعر موجود ہے الحمدللہ، آپ ان کو سماعت کیجئے گا، آپ سے
اجازت چاہوں گا، پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں مناظر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت کم وقت میں امام علی علیہ السلام کے سلسلے سے حوالے سے کافی کچھ بیان فرمایا ہے۔ بہرحال وقت ہے کہ اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے، اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا ذکر جو ہوتا ہے ہم سب کے لیے یقیناً بہت قیمتی ہوتا ہے، اور ان کے چاہنے والوں کے لیے امام علی علیہ السلام کے ذکر سے زیادہ کوئی بھی چیز قیمتی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان مولائے کائنات کو سمجھ لے، دنیا ایک بار جان لے، تو شاید جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بے شک۔ لیکن اسی کے ساتھ کیونکہ وقت ہے، آج خوشی کا دن بھی ہے، اب میں گزارش گزار ہوں جناب محترم علی نجف صاحب سے کہ وہ امام علی علیہ السلام کی شان میں اپنا کلام پیش کریں۔ حاضرین محفل و ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبل اس کے کہ میں منقبت کا آغاز کروں، میں میرے مولا، آپ سب کے مولا، ہم سب کے مولا، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی مبارک۔ ایک مطلع 3 شعر پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ جب قدم بنت اسد کا سوئے کعبہ جائے گا، جب قدم بنت اسد کا سوئے کعبہ جائے گا، ایک نیا در خانہ وحدت میں دیکھا جائے گا، ایک نیا در خانہ وحدت میں دیکھا جائے گا۔ آج جو محروم ہے، آج جو محروم رہے جائے گا وہ محروم ہے، آج جو محروم رہے جائے گا وہ محروم ہے، آج جام کوثری کعبے سے بانٹا جائے گا، آج جام کوثری کعبے سے بانٹا جائے گا۔ اور خاص طور سے سنیں گے ذات شعر۔ دیکھیے تو میں کدے میں عید کا ماحول ہے، عید کا ماحول، دیکھیے تو میں کدے میں عید کا ماحول ہے، اب نہیں تو کب ولا کا گیت گایا جائے گا، اب نہیں تو کب ولا کا گیت گایا جائے گا، ٹھہرو کے دین لسان اللہ سے قبل نزول، ٹھہرو کے دہن لسان اللہ سے قبل نزول، دست احمد پر ابھی قرآن سنایا جائے گا، دست احمد پر ابھی قرآن سنایا جائے گا، مرتضیٰ آئے قوی بازو محمد کے ہوئے، مرتضیٰ آئے قوی بازو محمد کے ہوئے، واہ، مرتضیٰ آئے قوی بازو محمد کے ہوئے، جم کے اب توحید کا نعرہ لگایا جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، اب توحید کا نعرہ لگایا جائے گا، کس میں ہمت
کس میں ہمت، خاص طور سے سنیں گے شیرا بسرا، اچھا کس میں ہمت ہے ستائے اب رسول اللہ کو، کس میں ہمت ہے ستائے اب رسول اللہ کو، جو ستانے کے لیے آئے گا مارا جائے گا، سبحان اللہ، جو ستانے کے لیے آئے گا مارا جائے گا، اصغر بے شیر کے دادا علی ہے جان لو، اصغر بے شیر کے دادا علی ہے جان لو، ازدر بھی گہوارے میں چیرا جائے گا، شاہ مردہ بھی علی ہیں، شیر یزیدہ بھی علی، شاہ مردہ بھی علی ہے، شیر یزیدہ بھی علی، دیکھنا دو انگلی پہ خیبر اٹھایا جائے گا، دیکھنا دو انگلی پہ خیبر اٹھایا جائے گا، مکتب شیخ مدد سنیں گے ذرا، عمر بھر کی مدح کا انعام ہوگا وہ عظیم، عمر بھر کی مدح کا انعام ہوگا وہ عظیم، سر بکف سوئے نجف جس دم وہ بندہ جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سر بکف سوئے نجف جس دم یہ بندہ جائے گا۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب علی نجف صاحب کو، بہترین انداز میں اپنا کلام انہوں نے پیش کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بڑھتا ہوں اگلے شاعر کو، لیکن اس سے پہلے ایک ربائی آپ تمام ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی سماعت فرمائیے گا۔ یہ میں نے جناب شہزادہ گلریز صاحب کی زبانی سنا ہے، تو موقع ہے امام علی علیہ السلام کی ولادت کا، اور مجھے خود بھی بہت پسند آیا، تو ناظرین سماعت فرمائیے گا۔ جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، ہر شے پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے، جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، ہر شے پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے، موسیٰ کے لیے ہوتا ہے دریا میں شگاف، موسیٰ کے لیے ہوتا ہے دریا میں شگاف، تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے، تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ جی ہاں ناظرین، چینل ون کے اینکر جناب عرفان عباس صاحب بھی اس بزم میں موجود ہیں، تو اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے اپنا کلام پیش کریں۔ بسم اللہ عرفان۔ ناظرین کرام اور حاضرین کرام، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور کلام آپ کے حوالے۔ مدحت مولا علی نے یہ کرشمہ کر دیا، مولا علی نے یہ کرشمہ کر دیا، مدحت مولا علی نے یہ کرشمہ کر دیا، ایک ذرہ تھا مجھے حیدر نے ہیرا، سبحان اللہ، ایک ذرہ حیدر نے ہیرا کر دیا تھا مجھے حیدر نے ہیرا کر دیا۔ اب یہاں سے دیکھیں گے، اس میں ہونی ہے ولادت مرتضیٰ کی، اس لیے اس میں ہونی ہے ولادت مرتضیٰ کی، اس لیے
دست ابراہیم نے کعبے کو کعبہ کر دیا دست ابراہیم نے کعبے کو کعبہ کر دیا تو فاطمہ بنت اسد کو دیکھ کر اپنے قریب مسکرا کر خانہ کعبہ نے سجدہ کر دیا مسکرا کر خانہ کعبہ نے سجدہ کر دیا آسمانوں کا بھی قد چھوٹا نظر آنے لگا آسمانوں کا بھی قد چھوٹا نظر آنے لگا ارے مرتضیٰ کو مصطفیٰ نے اتنا اونچا کر دیا مرتضیٰ کو مصطفیٰ نے اتنا اونچا کر دیا تو آل احمد کی ثنا دکھتی نہیں قرآن میں کی ثنا ارے دکھتی نہیں قرآن میں ارے اس قدر بغض علی نے تم کو اندھا کر دیا اس قدر بغض علی نے تم کو اندھا کر دیا اور مقطع کا شعر دیکھیے گا ہو رہا ہے مدح خانوں میں بھی عرفاں کا شمار ہو رہا ہے مدح خانوں میں بھی عرفاں کا شمار ذرہ ناچیز کو بھی آپ نے کیا کر دیا ذرہ ناچیز کو بھی آپ نے کیا کر دیا جشن میں اور روحانیت پیدا ہو جائے لہذا ایک صلوات پر محمد و آل اللہ صلی محمد و آل محمد عرفان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہترین کلام آج ہمارے ناظرین کو سنایا اچھا لگا تو جی ہاں ناظرین اس وقت جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں تمامہ صاحب بھی موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا لیکن ایک رباعی اور سماعت فرمائیے کہ قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا دیوار سے سورج کو گزرتے دیکھا دیوار سے سورج کو گزرتے دیکھا جب بنت اسد صحن حرم میں پہنچی جب بنت اسد صحن حرم میں پہنچی آغوش میں ایک چاند اترتے دیکھا آغوش میں ایک چاند اترتے دیکھا اسی کے ساتھ میں اب گزارش کروں گا محترم جناب ابو تمامہ صاحب فیض آبادی سے اور امید کرتا ہوں کہ ان کے کلام آپ تمام کو ضرور پسند آئیں گے بسم اللہ انشاءاللہ حاضرین جشن و حاضرین بزم السلام علیکم آپ حضرات کی خدمت میں اس عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کو بھی بہت آغاز بہت میں مبارک ایک مطلع سے گفتگو کا آغاز اور بالکل جشن کی مناسبت اور جشن کے عنوان پہ ہی بالکل کہ مطلع پیش خدمت ہے جشن علی سبھی خوشیاں منائیں واہ ہے جشن علی سبھی خوشیاں منائیں مئے حب حیدر پئیں اور پلائیں ہے جشن علی سبھی خوشیاں منائیں مئے حب حیدر پئیں اور پلائیں ساقی نامے کے دو شعر کے بھلا ہم نہ کیوں اس کو منہ سے لگائیں بھلا ہم نہ کیوں اس کو منہ سے لگائیں کہ جب خود نبی خدا جام اٹھائیں بھلا ہم نہ کیوں اس کو منہ سے لگائیں کہ جب خود نبی خدا جام اٹھائیں اور اثر اس کا دنیاوی میں سے الگ ہے اثر اس کا دنیاوی میں سے الگ ہے
اسے پی کے بے ہوش بھی ہوش پائیں، اثر اس کا دنیاوی میں سے الگ ہے، اسے پی کے بے ہوش بھی ہوش پائیں، دکھی ام حیدر قریب حرم جب، دکھی ام حیدر قریب حرم جب، یہ کعبہ پکارا چلو مسکرائیں، یہ کعبہ پکارا چلو مسکرائیں، اور بنا در تو دیوار نے یہ صدا دی، بنا در تو دیوار نے یہ صدا دی، اے بنت اسد یہاں سے تشریف لائیں، اے بنت اسد یہاں سے تشریف لائیں۔ شعر بطور خاص کہ در عام ہے عام لوگوں کی خاطر، در عام ہے عام لوگوں کی خاطر، جو ہیں گھر کے مالک نئے در سے آئیں، در عام ہے عام لوگوں کی خاطر، جو ہیں گھر کے مالک نئے در سے آئیں، ہے حق یہ کہ لوگ اس کو سر پر بٹھائیں، ہے حق یہ کہ لوگ اس کو سر پر بٹھائیں، جسے دوش پر اپنے احمد اٹھائیں، جسے دوش پر اپنے احمد اٹھائیں، اور فرشتے ہیں کیا، روایت نقل ہے کہ فرشتے ہیں کیا ایک ضربت سے ان کی، فرشتے ہیں کیا ایک ضربت سے ان کی، عبادت میں ثقلین بھی ہار جائیں، عبادت میں ثقلین بھی ہار جائیں۔ کہ شعر ملاحظہ ہو کہ منافق کو تو خاص مہمان بنا کر، منافق کو تو عموماً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جشن میں کہ جو ان سے بغض رکھتے ہیں ان کو دور رکھا جائے جشن میں، لیکن ایک نئے زاویے سے سنیے کہ منافق کو تو خاص مہمان بنا کر بلائیں بٹھائیں سنائیں جلائیں، منافق کو تو خاص مہمان بنا کر بلائیں بٹھائیں سنائیں جلائیں، خدایا سرے دار ہے یہ تمنا، خدایا سرے دار ہے یہ تمنا، کریں مدح ہم نعرہ میسم لگائیں، خدایا سرے دار ہے یہ تمنا، کریں مدح ہم نعرہ میسم لگائیں، اور جدار حرم پھر ہنسے ابن دیبل، جدار حرم پھر ہنسے ابن دیبل، اے فخر علی آپ اب آ بھی جائیں، اے فخر علی آپ اب آ بھی جائیں۔ ایک مطلع اور چند اشعار بہت عجلت میں آپ کی خدمت میں پھر سے محدود وقت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بطور خاص ملاحظہ ہو قافیہ اس کلام میں کہ جو بخش دے مجھے توفیق تو خدائے علی، جو بخش دے مجھے توفیق تو خدائے علی، تو ساری عمر کیے جاؤں میں ثنائے علی، تو ساری عمر کیے جاؤں میں ثنائے علی۔ اور یہ ملاحظہ ہو کہ کہیں صغیر بھی اشدر دو نیم کرتا ہے، کہیں صغیر بھی اشدر دو نیم کرتا ہے دنگ دیکھ کے رستم بھی یہ ادائے علی، ہے دنگ دیکھ کے رستم بھی یہ ادائے علی۔ یہ شعر بطور خاص اور قافیہ بھی کہ نتاب لا سکے جب دیدے نور حیدر کی، نتاب لا سکے جب دیدے نور حیدر کی، تو چیخے یوسف محروبی ہائے ہائے علی، تو چیخے یوسف محروبی ہائے ہائے علی۔ اور مصرع بطور خاص یہ ملاحظہ ہو تضمین کا کہ ملی بہار کی آغوش تو گلاب کھلا، ملی بہار کی آغوش تو گلاب کھلا، نبی کی گود میں آتے ہی مسکرائے علی، نبی کی گود میں آتے ہی مسکرائے علی۔ خطابند ملاحظہ ہو کہ وہ جن کو بزم میں بھی اپنی نہ بٹھائیں نبی، وہ آ کے بیٹھ گئے تخت پر بجائے علی، وہ آ کے بیٹھ گئے تخت پر بجائے علی۔ اور بہت سے بیٹھے تھے مسند مصطفیٰ کی مگر نہ آیا دوش نبی تک کوئی سوائے علی، بہت سے بیٹھے تھے مسند مصطفیٰ کی مگر نہ آیا دوش نبی تک کوئی سوائے علی۔ اور کفن میں رکھ لوں کہ مل جائے روز حشر نجات، کفن میں رکھ لوں کہ مل جائے روز حشر نجات، کہیں نصیب ہو مجھ کو جو خاک پائے علی، کہیں نصیب ہو مجھ کو جو خاک پائے علی۔ اور بطور خاص حدیث کی زاویوں میں شعر کہ نماز روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، یہ سب تو جسم ہیں اور روح ہے ولائے علی، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، یہ سب تو جسم ہیں اور روح ہے ولائے علی۔ مقطع بطور خاص کے بندھے تھے پاؤں مگر اٹھ گیا بنے دیبل، بندھے تھے پاؤں مگر اٹھ گیا بنے دیبل، لحد میں بہر ملاقات جب کی آئے علی، لحد میں بہر ملاقات جب کی آئے علی۔ شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے ابن دیبل صاحب کو، جنہوں نے بہترین انداز میں امام علی علیہ السلام کی شان میں کلام پیش کیا، اور ان کے کلام کی ایک خوبصورتی جو مجھے بہت اچھی لگی اور کہ جو بھی کلام جو بھی شعر انہوں نے پیش کیا اس میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
امام علی علیہ السلام کو بھی رکھا ہے اپنے شعر میں. تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سماعت فرمائیے گا کہ وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے. وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے. حج کا مقصد ہے حاجی کو جلی یاد آئے. حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے. میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے. میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے. بہرحال ناظرین، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے محفل کا، ہماری بزم کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جب بھی محفل ہوتی ہے تو نعرہ زینت ہوتا ہے. نعرہ لوگ لگاتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں. لیکن اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب عارف جونپوری صاحب. ان کا بھی ایک خاص انداز ہے، بہترین انداز میں نعرہ لگاتے ہیں. تو میں جناب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس نعرے کے ساتھ اپنا کلام آپ پیش کریں. علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی. نعرے حیدری. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اپنے سفر کا آغاز 4 مصروں سے کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. مدتوں بعد مسرت کی سحر آئی ہے. 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 آج کعبے سے ولادت کی خبر آئی ہے. آج کعبے سے ولادت کی خبر آئی ہے. گھر میں اللہ کے پیدا ہوا میرا مولا. ارے موت اب جھوٹے خداؤں کو نظر آئی ہے. ایک مطلع چند شعر اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. یہ کعبے سے جبریل نے دی صدا. یہ کعبے سے جبریل نے دی صدا. جہاں میں علی آ گئے، علی آ گئے. جہاں میں علی آ گئے. ہے آیا جہاں میں وسیع خدا. ہے آیا جہاں میں وسیع خدا. جہاں میں علی آ گئے. علی کا قصیدہ سنانے لگے ہیں. یہ جبریل سب کو بتانے لگے ہیں. ہے دستے پیمبر پہ مشکل کشا. ہے دستے پیمبر
پہ مشکل کشا جہاں میں علی آ گئے. شرف یہ خدا نے علی کو دیا ہے کہ دیوار کعبہ میں در بن گیا ہے. بتایا علی کا ہے کیا مرتبہ, بتایا علی کا ہے کیا مرتبہ, جہاں میں علی آ گئے, علی آ گئے, جہاں میں علی آ گئے. ہے آغوش احمد میں چھوٹا سا بچہ, مددگار ناصر وسیع ہے نبی کا. ہے دیکھا علی کو نبی نے کہا, جہاں میں علی آ گئے, علی آ گئے, جہاں میں علی آ گئے. اور مقطع سماعت کریں. یہ عارف جہاں کو بتانا پڑے گا, علی کا قصیدہ سنانا پڑے گا. ولایت ہے دل میں بتا دے ذرا, ولایت ہے دل میں بتا دے ذرا, جہاں میں علی آ گئے. یہ کعبے سے جبریل نے دی صدا, جہاں میں علی آ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب بہترین انداز میں آپ تمام ناظرین سماعت فرما رہے تھے. محترم عارف جونپوری صاحب کو بہترین کلام آپ تمام کے حوالے کیا. ناظرین, اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم گزارش کریں گے کہ قبلہ درمیان میں موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب کے دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, مالک ہماری اس عبادت کو قبول فرما, الہی آمین. اور یقینی صورت میں ہمیں کردار آل محمد سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہی آمین. پروردگارہ, یہ ولایت و امامت کا چراغ دنیا کے ہر کونے کونے میں آباد اور شاد اور یقیناً روشنی دے رہا ہو. ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس سلسلے میں ادا کریں, ایسی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ, ہمارے نبی نے ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم امامت کی ولایت کو دنیا کے ہر گوشے گوشے میں پہنچائے. ہمیں اس مقصد کے تحت خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ, بیماری ہے, پریشانیاں ہیں, نفرتیں ہیں, ان سب بیماریوں سے, نفرت جیسی بیماری سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگارہ, دین و ملت اور خدمت انسانی کی توفیق عنایت فرما. جہاں میں لوگ جہاں جہاں آباد ہے, ہر بے بس کے مددگار بن جائیں, ہر مضطر کے ہم یاور بن جائیں, ہر بے پڑھوں کو ہم تعلیم دے سکیں. پروردگارہ, ایسی ہمیں سعادت عنایت فرما. پروردگارہ, قوم و ملت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. علی امام منستو منم غلام علی